بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، مشہور زمانہ ناول بازیگر کی اب تک آپ 67 اقساط سماعت فرما چکے ہیں۔ پیش خدمت ہے اب قسط نمبر 68۔ اس رات کے بعد میں نے پولیس افسر کو نہیں دیکھا، اس کے بجائے دوسرے کئی افسران پولیس اسٹیشن آ گئے تھے۔ میں نے انہیں سونیا کے باپ جیلر صاحب کا پتہ بتا دیا تھا۔ ابا جان کے استفسار پر ایک سپاہی کے ذریعے ہمیں میڈیکل رپورٹ کا پتہ بھی چل گیا تھا، لیکن انہوں نے ہمیں تیسرے دن صبح آزاد کیا۔ ہم حوالات کی کوٹھی سے باہر آئے تو جیلر صاحب وہاں موجود تھے۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کے مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، اگلی ہوئی تھی۔ مجھ سے انہیں سلام بھی نہیں کیا جا سکا۔ وہ پہلے سے بہت بوڑھے نظر آ رہے تھے۔ میں ان کے سامنے کسی مجرم ہی کی طرح کھڑا تھا۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ یہ مجھ سے کیسے کیسے سوال کریں گے، مگر جیلر صاحب نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، ایک لفظ بھی نہیں۔ وہ مجھے خالی خالی نظروں سے تکتے رہے اور انہوں نے خود ہی بڑھ کے مجھے گلے لگا لیا۔ میری ہچکیاں بن گئیں۔ جیلر صاحب الٹا مجھے تسلیاں دینے لگے۔ اسی دن وہ سونیا اور بمل کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے ساتھ چلنے کو کہا تھا، لیکن انہیں اپنا ہی ہوش نہیں تھا جو مجھے جواب دیتے۔ میں خود رک گیا۔ میں وہاں جا کے کیا کرتا؟ میں نے چلتے وقت ان سے سونیا اور بمل کے چہرے دیکھنے کی بھی التجا نہیں کی۔ جس وقت ان کی گاڑی روانہ ہونے والی تھی، ان کے ڈبے کے گرد بھیڑ لگ گئی تھی۔ بہت سے پولیس افسران، مسافر، اسٹیشن کے لوگ انہیں رخصت کرنے آئے تھے۔ بھیڑ میں مجھے وہاں پیرو، زورا اور مارٹی بھی کھڑے نظر آئے۔ جیلر صاحب کی گاڑی 2 بجے کے قریب چلی گئی تھی۔ 5 بجے ہم بھی ایک گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ ہمارے سوار ہوتے ہی پیرو، زورا اور مارٹی ڈبے میں آ گئے۔ ان سب کے چہرے دھندلائے ہوئے تھے اور تھکے ہوئے بھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی گاڑی میں بیٹھے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ میرا دل اب کہیں جانے کو نہیں چاہتا تھا۔ ابا جان ساتھ نہ ہوتے تو میں کسی طرف بھی نکل جاتا، کسی ویرانے کی طرف جہاں آدمی نہ رہتے ہوں۔ ابا جان نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، میں بیٹھ گیا۔ وہ ٹھہرے رہتے تو میں بھی ٹھہرا رہتا۔ مجھے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا تھا، وہ جہاں چاہیں لے جائیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، کوئی ضد نہیں کروں گا۔ ڈبے میں چڑھتے ہی ایک برتھ پر آ کے پڑ رہا۔ میرا بند دکھ رہا تھا۔ گاڑی چلی تو پیرو دادا میری برتھ پر آ گیا اور میرا سر اپنے زانوں پر رکھ کے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ مجھے سب کچھ اپنی آنکھوں کا دھوکہ لگ رہا تھا، جیسے میری آنکھیں جھوٹ دیکھ رہی ہوں۔ اپنا وجود بھی مجھے ایک دھوکہ نظر آتا تھا۔ پیرو کی تھپکیوں سے میرا جسم اور ڈھیر ہونے لگا، مگر میں اس سے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر دی، لیکن بینائی صرف آنکھوں کی تھوڑی ہوتی ہے۔ معزز سامعین، اگر ہماری کاوش آپ کو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔ ان تینوں کے آنے کے بعد ڈبے کے سکوت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ سب ایک دوسرے سے بے تعلق سے اپنی نشستوں پر خاموش بیٹھے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں اندھیرا ہو گیا تھا۔ گاڑی اسٹیشنوں پر ٹھہرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ اسٹیشن آنے پر کوئی باہر نہیں گیا۔ رات کو پیرو میرے پاس سے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ جب تک بیٹھا رہا مجھ پر بوجھ بنا رہا۔ سب مختلف برتھوں پر لیٹ گئے تھے، لیکن ان میں سے کسی کو نیند نہیں آئی تھی۔ وہ کروٹیں بدلتے اور گہری گہری سانسیں بھرتے رہے۔ رات کو کسی وقت ابا جان اپنی برتھ سے اٹھ کے میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے جھجکتے ہوئے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور جھک کے میرا چہرہ دیکھا۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھ مجھے اپنی پیشانی پر برف کی طرح سرد محسوس ہوئے۔ ابا جان بے چینی سے میرے ہاتھ کلائیاں اور میری گردن ٹٹولنے لگے۔ میرا سارا جسم جل رہا تھا۔ وہ فوراً ہی پلٹ گئے۔ مجھے سامان کھکوڑنے کی آواز آئی۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں گلاس تھا۔ انہوں نے آہستگی سے مجھے دوا پینے کے لیے کہا۔ میں نے کسی اکراہ کے بغیر دوا حلق میں انڈیل لی۔
پیرو، زورا اور مارٹی بھی اٹھ گئے تھے۔ ابا جان پھر وہیں میرے سرانے بیٹھ گئے اور میرا سر دبانے لگے۔ انہوں نے کوئی اشارہ کیا ہوگا، جبھی پیرو، زورا اور مارٹی میرے سامنے سے ہٹ گئے تھے۔ ابا جان نے میرا جسم کمبل چادروں سے لپیٹ دیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھے نہ جانے کیا کیا پڑھ کے پھونکتے رہے۔ ببرو ببرو، بار بار وہ چونک کے میرے کانوں میں سرگوشی کرتے۔ انہیں بار بار شاید یہ اندیشہ ہوتا ہوگا کہ کہیں میں مر تو نہیں گیا ہوں۔ ہر بار میں آنکھیں کھول کے انہیں یقین دلا دیتا کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ بے فکر ہو کے سو جائیں، میرے لیے اتنے پریشان نہ ہوں۔ موت میری قسمت میں شاید نہیں لکھی ہے، میں اتنی آسانی سے نہیں مروں گا۔ مرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے کچھ ہوش نہیں ہے۔ میں انہیں کیا بتاتا کہ ہوش جاتا ہی نہیں، کسی بچھو کی طرح میرے جسم میں کہیں چمٹ کے بیٹھ گیا ہے، اندر ہی اندر مجھے ڈنک مارتا رہتا ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کرتا ہوں تو میری رگیں کاٹنے لگتا ہے۔ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے عجیب عجیب شکلیں نظر آتی ہیں۔ بے ہنگم سا ایک شور سنائی دیتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چپکے چپکے میری جان کھینچ رہا ہو، کوئی میری روح مٹھی میں بند کر لیتا ہے۔ میں ابا جان سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی بس پر چلے جائیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، لیکن میرے ہونٹ تھرتھرا کے رہ جاتے، میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکلتی تھی۔ رات کا آخری پہر ہوگا کہ پیرو نے انہیں میرے پاس سے اٹھا دیا اور خود ان کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ابا جان کے ہٹ جانے سے میرے سر سے کوئی بار سا اتر گیا تھا۔ صبح سورج جب خوب نکل آیا تھا اور گاڑی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی کہ ابا جان نے ایک بار پھر مجھے دوا پلائی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھ پر غشی سی طاری ہونے لگی۔ دوبارہ ان کے اٹھانے پر ہی میری آنکھ کھلی۔ گاڑی ٹھہری ہوئی تھی، شام کا وقت تھا، باہر اسٹیشن پر بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ میرے اٹھتے ہی مارٹی بھیگی ہوئی تولیہ سے میرا منہ صاف کرنے لگا۔ زورا کے ہاتھ میں تھمے ہوئے گلاس سے میں نے کلی کی۔ تمام سامان دروازے کے قریب رکھا ہوا تھا۔ سامان دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ یہیں اترنا چاہتے ہیں۔ زورا اور مارٹی نے مجھے سہارا دے کے اٹھانا چاہا۔ میں نے انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیا۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا تھا۔ ڈبے سے اترتے ہی اسٹیشن کی عمارت دیکھ کے میرا ماتھا ٹھنکا۔ یہ حیدرآباد کا نام پولیس اسٹیشن تھا۔ ابھی ذرا سنبھل کے راجا۔ پیرو نے میرا بازو زور سے تھام لیا۔ وہ حیدرآباد ہی آئے تھے، فضول اپنا وقت ضائع کرنے آئے تھے۔ کاش ناگپور چلتے وقت میں ان سے کہہ سکتا کہ وہ اپنا رستہ کھوٹا نہ کریں، میں بھی انہی کے ساتھ چل رہا ہوں۔ میرا کہیں اور جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب کوئی ضد نہیں کروں گا، کسی سے بھی نہیں۔ وہ کہیں گے تو میں گھر سے باہر بھی نہیں نکلوں گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہوگا، مگر اب وہ حیدرآباد آ ہی گئے تھے تو میرا ان سے لوٹ جانے کو کہنا مناسب نہ تھا، نہ اس سے کچھ حاصل تھا۔ میں ان کے ساتھ ساتھ قدم بڑھاتا رہا۔ اسٹیشن پر خاصی بھیڑ تھی۔ باہر آنے پر بہت سے لوگوں نے ہمیں گھیر لیا۔ ہر شخص ہمیں اپنے ہوٹل لے جانے کے لیے اصرار کر رہا تھا، لیکن ابا جان نے شاید پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ وہ کون سے ہوٹل میں ٹھہریں گے۔ ابھی بتیاں نہیں جلی تھیں، شام کی سرمئی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اسٹیشن کے سامنے تینوں اطراف ہوٹل اور چائے خانے بنے ہوئے تھے اور سڑک پر سائیکلوں، رکشاؤں، گاڑیوں کا شور گونج رہا تھا۔ سواری کے انتظار میں ہم باہر کھڑے تھے کہ کچھ ہی دیر میں ایک جانب سے زورا موٹر میں بیٹھا ہوا آیا۔ ہم اسی میں سوار ہو کے عابد چھاپ روڈ پر واقع ویکاجی ہوٹل میں اتر گئے۔ یہ ایک بہت بڑا سرسبز اور صاف و شفاف ہوٹل تھا، کسی محل کی مانند۔ جس حصے میں ہم آ کے ٹھہرے اس کی سجاوٹ بھی شاہانہ تھی۔ وہ پورا ایک مکان تھا، سونے کے لیے 2 کمرے، بیٹھنے کا ایک وسیع کمرہ، قالین، فانوس، صوفے، بڑی گول میز، آئینے، کھڑکیوں پر رنگ برنگے پردے۔ وہاں دنیا بھر کی چیزیں موجود تھیں۔ مؤدب باوردی خدمت گار الگ۔ پیرو کی طلبی پر حجام کمرے میں آ گیا۔ نہانے اور کپڑے بدلنے کے بعد ان کے چہروں کی اصل رنگت کچھ واپس آئی۔
ابا جان کے کہنے پر میں نے کپڑے بدل لیے تھے۔ چائے پی کے وہ چاروں نشست گاہ میں میرے گرد بیٹھ گئے اور خاموش ہی بیٹھے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے۔ ان کے پاس ایک دوسرے سے کہنے کے لیے کوئی بات نہیں تھی۔ بار بار ان کی سوالیہ نظریں میری طرف اٹھتی تھیں، جیسے پوچھتے ہوں اب کیا حکم ہے۔ لیکن پیرو نے زیادہ دیر تک مجھے ان کی چبھتی نظروں کا ہدف نہیں بننے دیا۔ ہمیں وہاں ہوٹل کے کمرے میں ٹھہرے ابھی 1 گھنٹے سے زیادہ نہ گزرا ہوگا کہ اس نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر میں سٹپٹا گیا تھا، مگر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں ان سے کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ ہوٹل کی گزرگاہ میں روک کے اس نے سرگوشیانہ لہجے میں پوچھا، یعنی ابھی چلے گا؟ کہاں؟ میں نے بدحواسی سے کہا۔ ادھر ہی، ابھی ٹائم ہے راجا، دیا جلے دیری نہیں ہوا ہے۔ ہاتھ پیر ٹھیک چلتا ہے تو ابھی ادھر جا کے دیکھتا ہے۔ نہیں دادا، کہیں مت جاؤ۔ کیوں راجا؟ وہ حیرانی سے بولا۔ بس دادا گھر چلو۔ اور نہیں، وہ میری پیٹھ پر دھپ مارتے ہوئے بولا۔ ایسا کیسے بولتا ہے؟ ادھر پھر کیا مخول کرنے کو ہے؟ ہاں ایسا ہی لگتا ہے، میں نے بے چینی سے کہا۔ میرا جی اب کہیں جانے کو نہیں چاہتا۔ کہیں بھی جانے سے کچھ نہیں ہوگا، بس دادا لوٹ چلو، ادھر بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے نہیں ہوئے گا، وہ تو نک بولا۔ ادھر تو نے اپنی آنکھوں سے پتا دیکھا تھا، لیکن اس نے مجھے گلے سے چمٹا لیا اور کہنے لگا، یوں حوصلہ نہیں ہارتے، آدمی کو آخری دم تک امید رکھنی چاہیے۔ دادا مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ کاہے کا ڈر؟ وہ میرا بازو پکڑ کے جھنجھوڑنے لگا اور بے قراری سے بولا، اپن یہ کیا سنتا ہے راجا جانی؟ قسم سے بٹھل بھائی ادھر ہوتا تو ابھی تیرے کو الٹے ہاتھ کا دکھاتا۔ میری بات مان لو دادا، میں نے عاجزی سے کہا۔ ابھی سب کچھ اپن پہ چھوڑ دے راجا، اپنے پر اتنا بوجھ مت ڈال، ادھر اپن کا کچھ ٹھیک چلتا ہے۔ وہ آنکھیں مٹکا کے بولا، پھر نرمی سے کہنے لگا، پر اپن سمجھتا ہے ابھی تیرے ماتھے سے ادھر ناگپور والا پری کا نشہ نہیں اترا ہے، ایسے اتر بھی نہیں سکتا۔ راجا وہ تجھ کو جامنی بائی والا بات یاد ہوگا، ادھر بھی سالہ ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ اوپر جا کے جامنی بائی ابھی تک اپن سے مستی کرتا ہے۔ چاقو وہ اپنے کو مار کے نہیں گیا تھا، اپن کی چھاتی میں بھونک کے گیا تھا، پر راجا تیرے دادا نے مرد بن کے ہی جامنی بائی کا داؤ بکھایا ہے۔ جامنی بائی کے ٹائم اپن بھی تیری عمروں کا تھا۔ سونیا اپن کو بھی، اس کی آواز گھرا گئی، وہ ایک دم دیوی کے مافک۔ میرا جسم پتھرانے لگا تھا۔ پیرو مجھے دھکیلتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ابھی چل کے ادھر دیکھتا ہے، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ سالا اب نہیں تو سویرے کا گاڑی پکڑ لے گا، ابھی تو اپنے من میں اندھیرا رکھ کے ہی چل، زیادہ سے زیادہ لوٹ آئے گا، پھر اور کیا ہوئے گا۔ وہ ہوٹل سے باہر آ گیا تھا۔ گیٹ کے سامنے ہی ہمیں ہاتھ کا رکشہ مل گیا۔ اسے یاد تھا کہ مراد آباد کی مسافر خانے کے رجسٹر میں مولوی صاحب نے حمایت نگر کا پتہ لکھوایا تھا۔ عابد شاپ روڈ سے وہاں کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ روشنیاں جل چکی تھیں، لیکن ابھی اندھیرا گہرا نہیں ہوا تھا۔ سڑکوں پر ہر جانب راہگیروں اور سواریوں کا ازدحام متحرک تھا۔ ساری دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ کنگ کوٹھی سے گزرتا ہوا رکشہ جلد ہی حمایت نگر کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ پیرو نے پہلے ہی نکڑ پر اسے چھوڑ دیا اور اندر چوڑی گلی میں کچھ دور پیدل ہی چلتا رہا۔ اس کی تیز رفتاری کا مجھے بھی ساتھ دینا پڑ رہا تھا۔ پیرو کو پورا پتہ ازبر تھا۔ راستے میں ایک راہگیر کو متوجہ کر کے اس نے خرم منزل کا پتہ پوچھا۔ وہ شخص خود نووارد تھا، مگر کچھ آگے چل کے پرچون کی ایک دکان سے ہمیں خرم منزل کا راستہ معلوم ہو گیا۔ حمایت نگر کے سارے علاقے میں بڑے بڑے مکانات تھے۔ ان کی طرز تعمیر ہی سے ظاہر تھا کہ وہاں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ یہاں مولوی صاحب کے رہنے کا ویسے بھی کوئی امکان نہیں تھا، لیکن پیرو دکاندار کے بتائے ہوئے راستے پر آگے بڑھتا رہا۔ چند منٹ کی مسافت کے بعد ہم خرم منزل کے سامنے تھے۔ لمبی چوڑی 4 دیواری کے اندر وہ ایک جدید طرز کی کوٹھی تھی۔ 4 دیواری میں ہر طرف اونچے اونچے درخت اٹھے ہوئے تھے۔ یہاں آ کے جیسے مجھے کچھ ہوش آ گیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مسافر خانے کے رجسٹر پر یہی پتہ لکھا ہوا تھا۔ کیا عجب وہ یہیں ہو، کوئی تو بات ہوگی۔
جو مولوی صاحب نے یہاں کا پتہ لکھوایا تھا، کیا معلوم ابھی وہ میرے سامنے کھڑے ہوں۔ میرے سارے جسم سے پسینہ پھوٹنے لگا تھا۔ لوہے کے بڑے گیٹ پر سیاہ رو دربان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وضاحت سے وہ کوئی عرب معلوم ہوتا تھا۔ پیرو نے اسے سلام کیا اور تصدیق کی کہ خرم منزل یہی ہے۔ دربان نے اس بات میں جواب دیا۔ پیرو نے اس سے مولوی صاحب کا نام لیا۔ نکو بابا، دربان الجھے ہوئے لہجے میں بولا، یہاں اس نام کا کوئی آدمی نہیں رہتا، یہاں نواب غازی ثروت یار جنگ رہتے ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ یہ سن کے مجھے کچھ سکون ہوا تھا۔ پھر مولوی محمد شفیق نام کا کوئی آدمی نہیں رہتا؟ پیرو نے تکرار کی۔ ابھی کیا بولا نا آپ کو؟ دربان نے تلخی سے کہا۔ کبھی رہتا بھی نہیں تھا۔ دربان نے اسے بتایا کہ جب سے کوٹھی تعمیر ہوئی ہے یہاں یہی خاندان رہتا ہے، نواب قدرت یار جنگ کا خاندان۔ پیرو اس کا جواب سن کے چند لمحے دم سادے کھڑا رہا۔ میں نے بیچ میں دخل نہیں دیا۔ کیا آپ ان نواب صاحب کو مل سکتا ہے؟ پیرو نے اس سے التجا کی۔ اپن بہت دور سے آئے ہیں، ہو سکے تو اپنے ساتھ تھوڑا مہربانی کرو۔ دربان کسمسانے لگا۔ آخر پیرو کے اصرار پر آمادہ ہو گیا۔ ہمیں وہاں ٹھہرا کے اور دروازہ بند کر کے وہ کوٹھی میں گیا اور چند ہی منٹ بعد واپس آ گیا۔ نواب صاحب نے اجازت دے دی تھی۔ دربان نے ہمیں عمارت کے ایک آراستہ کمرے میں لے جا کے بیٹھا دیا۔ اندر سے ایک ملازمہ نے آ کے ہمارے آگے خشک میوہ قہوے کے پیالے رکھ دیے۔ کچھ دیر بعد شیروانی میں ملبوس درمیانے قد مضبوط کاٹھی کا ایک شخص اندر داخل ہوا۔ عمر 25 سال کے قریب ہوگی، رنگ سرمئی، آنکھیں بڑی اور لال لال تھی۔ ہم دونوں کھڑے ہو گئے۔ نیاز مند کو ثروت یار کہتے ہیں، وہ بھاری آواز میں بولا۔ ہمیں بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ ہمیں دیکھ کے کچھ متذبذب سا ہو گیا تھا، لیکن متان سے پوچھا، وہ ہماری کیا خدمت کر سکتا ہے؟ آپ ان کو ایک آدمی کی تلاش ہے نواب صاحب۔ پیرو نے دبے لہجے میں زبان کھولی۔ اپن کو پتہ لگا ہے کہ وہ ادھر ہی رہتا ہے۔ کون سے آدمی کی؟ نواب نے تردد سے پوچھا۔ اس کا نام مولوی محمد شفیق ہے۔ مولوی محمد شفیق؟ ہاں ہاں، پیرو نے اضطراب سے کہا۔ اپن کو مراد آباد سے پتہ چلا تھا کہ وہ ادھر ہی رہتا ہے۔ اپن نے اس واسطے آپ کو تکلیف دیا ہے کہ اگر وہ ادھر نہیں رہتا تو شاید آپ کو اس کے بارے میں۔ آپ مراد آباد والے محمد شفیق صاحب کو پوچھ رہے ہیں؟ میرے کان دھمکنے لگے۔ پیرو کے بجائے میں نے تیزی سے کہا، ہاں ہاں، وہی مولوی شفیق صاحب۔ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی۔ ہاں، وہ پلکیں پٹپٹاتے ہوئے بولا، مجھے ان سے کسی قدر نیاز حاصل ہے، لیکن اصل میں وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا اور متوحش نگاہوں سے ہمیں گھورتا ہوا بولا، معاف کیجیے گا، مجھے آپ حضرات کے تعارف کا موقع نہیں مل سکا۔ اوہ، پیرو اچھل کے بولا، اس کا نام بابر زمان ہے اور اپن کا نام صفدر علی۔ پیرو کو جلدی میں کوئی اور نام یاد نہ آیا تو اس نے ابا جان ہی کا نام لے لیا۔ خوب، نواب نے سر ہلا کے کہا۔ وہ کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا کہ پیرو نے اسے بولنے نہیں دیا۔ اپن مولوی صاحب کی کھوج میں بہت دنوں سے اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ جیسے ہی اپن کو مراد آباد میں ادھر کا معلوم ہوا، اپن سیدھا حیدرآباد آ گیا۔ اپن بہت مجبوری میں آپ کے پاس آیا۔ اگر آپ کچھ جانتے ہو تو اپن کو بتا دو، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ پیرو نے ایک ہی سانس میں کہنے کی کوشش کی۔ ضرور ضرور، نواب جھجکتے ہوئے بولا، مگر ایسی کیا بات ہے جو آپ کو ان کی اس قدر تلاش ہے؟ ایسے ہی کچھ ہے نواب صاحب، پیرو نے اضطراری لہجے میں بولا۔ اگر آپ مناسب سمجھتے ہوں تو مجھے کچھ بتائیں۔ ابھی اپن آپ کو کیا بولے؟ سمجھو اپن کو اس کا کوئی چیز لوٹانا ہے۔ نواب غور سے سنتا رہا۔ پیرو کا جواب سن کے اس کی آنکھوں کی بے چینی کم نہیں ہوئی۔ شائستگی سے بولا، آپ کی بات مجھ پر واضح نہیں ہوئی۔ شاید آپ کی مراد ہے کہ آپ کو ان کی کوئی امانت لوٹانی ہے اور وہ آپ کو مل نہیں رہی۔ ایک دم ایسا ہی تھے۔ پیرو اچک کے بولا، نواب مولوی صاحب کے بارے میں ضرور کچھ جانتا تھا۔ میں نے سوچا اس سے وضاحت کر دوں، لیکن میری سانسیں حلق میں اٹکی ہوئی تھیں۔ آپ مولوی صاحب قبلہ کے کوئی عزیز، نواب کی بات ادھوری رہ گئی۔ پیرو نے بعجلت کہا، ایسا کوئی بات نہیں ہے جو آپ کچھ اور سوچو۔ ابھی اپن کا بات ذرا دھیان سے سنو نواب صاحب، یہ مولوی صاحب کا رشتہ دار ہے
اور اپن کا اس سے چھوٹے بڑے کا ناتا ہے، اپن کا بیٹا مافک سمجھو۔ یہ ادھر ممبئی میں اپن کے پاڑے میں ساتھ کام کرتا ہے۔ پیرو ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ ابھی کچھ سمجھا نواب صاحب؟ مولوی صاحب 8-9 سال سے مراد آباد میں نہیں رہتا، یہ اس کے لیے بہت پریشان ہے۔ پیرو نے رک کے پوچھا۔ ٹھیک ہے، نواب نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ادھر یہ بمبئی میں تھا کہ مولوی صاحب سالوں بعد وطن لوٹا اور اپنا مکان بیچ کے پھر کہیں چل دیا۔ ممبئی سے گھر لوٹنے پر اس کو پتا چلا کہ مولوی صاحب مراد آباد آیا تھا اور مسافر خانے میں ٹھہرا تھا۔ کاغذ پر ادھر آپ کا پتہ لکھا تھا۔ ابھی آپ نہیں سمجھے تو اپن کو بولو۔ نہیں، نواب نے کسی قدر خجالت سے کہا۔ میں سمجھ گیا، آپ کو میری یہ حجت ناگوار گزری ہے تو مجھے افسوس ہے۔ آپ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، آپ کے کسی کام آنے پر مجھے مسرت ہوگی، مگر ایک بات غور طلب ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مولوی صاحب سالوں بعد مراد آباد آئے تھے اور وہاں سے پھر کہیں چلے گئے۔ لازماً وہ مراد آباد میں مشترک دوستوں اور عزیزوں سے ملے ہوں گے۔ ان سے یہ بات پوشیدہ نہیں رہنی چاہیے کہ کسی امانت کی واپسی کے سلسلے میں ان کے عزیز بابر زمان صاحب ان کے لیے مضطرب ہیں۔ مولوی صاحب کو ان کے ذریعے بابر زمان صاحب کا پتہ بھی مل جانا چاہیے۔ ظاہر ہے مراد آباد سے اپنی عدم موجودگی کے سبب آپ نے اتنی احتیاط یقیناً کی ہوگی۔ اگر کبھی بھولے بھٹکے وہ ادھر آ نکلیں تو آپ کا بمبئی کا پتہ دے دیا جائے۔ آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ سے رابطہ قائم نہیں کیا، گویا انہیں اس امانت کے سلسلے میں کوئی تردد نہیں ہے اور وہ اپنی گوشہ نشین زندگی میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتے۔ نواب کا لب و لہجہ شائستگی سے عاری نہیں تھا۔ آپ نے اس پہلو پر غور نہیں کیا؟ وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ پیرو نے پہلو بدل کے میری طرف دیکھا اور تندی سے کہنے لگا، نواب صاحب آپ ٹھیک ہی بولتا ہے، شاید ایسا ہی وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا ہو۔ ادھر برس گزر گئے، آپس میں ایسا ہی کوئی 19-20 بات ہو گیا تھا جو وہ صدا کے لیے روٹ کے چلا گیا۔ خط پتر کچھ بھی نہیں بھیجا۔ پیرو کو پھر بہانہ ہی تراشنا پڑا۔ قسمساتا ہوا بولا، ابھی یہ اس سے مل کے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ مولوی صاحب کی بہن نے جو اس کا جائیداد ہتھیا لیا تھا، یہ اس کا بیٹا اب اس کو واپس کرنا چاہتا ہے۔ اس کو اس سے ملنے دو، دونوں ایک بار ملے گا تو سارا بادل خلاص ہو جائے گا۔ نواب نے ہنکاری بھری۔ پہلی بار اس کے چہرے پر بشاشت کے آثار نمودار ہوئے، مگر چند لمحوں کے لیے، پھر وہ جیسے کہیں کھو سا گیا۔ ابھی آپ کیا سوچنے لگے ہو نواب صاحب؟ کیا آپ کو اپنے بولے پر یقین نہیں آیا؟ پیرو نے اسے چپ دیکھ کے ٹوکا۔ نہیں حضرت، وہ سر اٹھا کے بوجھل لہجے میں بولا، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر آپ چپ کیوں ہو گئے؟ سوچتا ہوں کیا بتاؤں، آپ کے کس کام آ سکتا ہوں۔ نواب نے افسردگی سے کہا، کاش میں آپ سے یہ سب کچھ نہ پوچھتا۔ آپ کا اضطراب دیکھ کے مجھے کچھ وحشت سی ہوئی تھی، کیونکہ بہرحال مولوی صاحب سے ایک ربط خاطر مجھے بھی رہا ہے۔ نہ جانے آپ نے میری ان غیر ضروری باتوں سے کیا توقع باندھ لی ہو۔ مجھے آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ مولوی صاحب قبلہ کے موجودہ قواعد سے قطعی لا علم ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی آپ کیا بولتے ہو نواب صاحب؟ ہاں حضرت، سچ یہی ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ کی تاثر انگیز باتیں سن کے مجھے اب خفت ہو رہی ہے کہ میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ آپ کو کچھ نہیں معلوم؟ یہی سمجھیے، وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مولوی صاحب سے میری شناسائی والد مرحوم کے توسط سے ہوئی تھی۔ ان دونوں کے مراسم دیرینہ تھے۔ میرا ان کا تعلق بھی حد ادب سے زیادہ نہیں رہا۔ 2 سال ہوئے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کوئی 1.5 مہینے پہلے غالباً اتنا ہی عرصہ ہوا ہوگا، مولوی صاحب یہاں تشریف لائے تھے۔ وہ یہاں آئے تھے؟ میں نے ڈولتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جی ہاں، وہ تشریف لائے تھے، وہ زیر لبی سے بولا۔ پھر وہ کہاں؟ اپن کا مطلب وہ کچھ بول کے نہیں گیا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں۔ نواب صاحب کے لہجے میں مایوسی شامل تھی۔
بہت عرصہ پہلے جب وہ تشریف لائے تھے یہاں قیام کرتے تھے، لیکن اب زمانے بعد ان کا آنا ہوا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے رفیق خاص والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اصل میں وہ انہی سے ملنے آئے تھے۔ بابا جان کی موت ان کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی۔ دیر تک سکتے میں بیٹھے رہے، ویسے بھی کچھ پریشان نظر آتے تھے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ وہ یہیں ٹھہریں جس طرح والد صاحب مرحوم کے وقت ٹھہرا کرتے تھے۔ اس گھر کے مکینوں میں اب کوئی بزرگ نہیں رہا۔ وہ عجلت میں تھے، فرمانے لگے، میں ایک ضروری کام سے مراد آباد جا رہا ہوں، جلد ہی واپسی ہوگی، پھر یہیں حیدرآباد میں مستقل قیام کا ارادہ ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ میں نے عرض کی کہ یہاں بہت جگہ ہے، میری خواہش ہے کہ حیدرآباد آ کے آپ غریب خانے کو اپنا گھر سمجھیں، آپ کو کہیں اور قیام کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ چپ ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کے چہرے کے غبار سے مجھے احساس ہو چلا تھا کہ وہ کسی دکھ میں ہیں، لیکن کچھ پوچھنے کی جرت نہ ہو سکی۔ غالباً ان کا یہیں آنے کا خیال ہوگا جو انہوں نے یہاں کا پتہ لکھوایا تھا۔ اب آپ سے معلوم ہوا وہ مراد آباد سے روانہ ہو چکے ہیں۔ ضرور راستے میں کوئی الجھن پیش آ گئی ہوگی جو اب تک نہیں آ سکے۔ یہی کچھ تشویش کا باعث تھا اور ہے جو مجھے آپ سے اتنا کچھ جاننے کی جستجو ہوئی اور آپ کی دل شکنی ہوئی۔ دنیا بہت بری ہے، اپنے سائے سے بھی آدمی کو شک ہوتا ہے، کسی شخص کے ماتھے پر اس کی نیت نہیں لکھی ہوتی۔ اتنے دنوں بعد کوئی انہیں اچانک اس طرح پوچھتا ہوا آتا ہے تو ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے قدرتی امر ہے، آپ بھی میری جگہ ہوتے تو۔ وہ فضول باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کے پوچھا، ان کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا؟ میری آواز مجھ کو بوجھ لگ رہی۔ نہیں، نواب نے مستعدی سے کہا، وہ اکیلے ہی آئے تھے۔ لمحوں سکوت چھایا رہا، پھر نواب ہی نے یہ خاموشی توڑی، کہنے لگا، ایک خیال آتا ہے ہو سکتا ہے وہ حیدرآباد واپس آ گئے ہوں اور یہاں کسی سبب سے نہ آ سکے ہوں۔ وہ ایک خوددار باوضع آدمی ہے، ممکن ہے انہوں نے یہاں رہنا مناسب نہ سمجھا ہو۔ حیدرآباد کوئی چھوٹا شہر نہیں، آدمیوں کا جنگل ہے، ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب۔ پیرو یکا یک کرسی سے اٹھ گیا، اس کے ساتھ ہی میں بھی۔ نواب ہڑبڑا سا گیا اور لجاجت آمیز لہجے میں ہم سے مزید کچھ دیر ٹھہرنے کا اصرار کرنے لگا۔ چائے پڑے پڑے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ نواب کو اس کا خیال آیا تو وہ اور کھچل ہو گیا، مگر کچھ کھانے اور پینے کو جی نہیں کر رہا تھا۔ ہم نے جیسے تیسے معذرت کر دی۔ پوچھنے لگا کہ کہاں قیام ہے، کب تک رہنے کا ارادہ ہے۔ اپنا مہمان بنانے کی دعوت بھی اس نے دی، آخر تک روکتا رہا۔ عمارت کے دروازے تک وہ ہمیں چھوڑنے آیا۔ ہم باہر آ گئے تھے کہ پیچھے سے اس کی آواز پھر سنائی دی، اور اس سے پہلے کہ ہم پلٹ کے اس کے پاس پہنچتے وہ خود لپکتا ہوا ہمارے پاس آ گیا اور نرم لہجے میں بولا، مناسب ہو تو مجھے اپنا پتہ دیتے جائیں۔ خوش قسمتی سے کبھی مولوی صاحب واپس آ گئے، جلد یا بدیر، تو مجھے آپ تک رسائی کے لیے آسانی رہے گی۔ میری دعا ہے خدا کرے ایسا ہی ہو۔ اور خود ہی بولا، یقین رکھیے میں مولوی صاحب کو آمد کی اطلاع نہیں دوں گا، پہلے آپ کو خبر کر دی جائے گی۔ کوئی عجب نہیں کسی دن وہ آ ہی جائیں، آپ کے اور ان کے درمیان رفاقت کا وسیلہ بننے میں مجھے خوشی ہوگی۔ جانے وہ کیا کیا کہتا رہا۔ میں نے اسے بمبئی میں جولین کا پتہ دے دیا۔ راستے میں نہ پیرو نے مجھ سے نہ میں نے اس سے کوئی بات کی۔ خرم منزل سے نکلنے کے بعد دور تک آہستہ قدموں سے ہم پیدل چلتے رہے۔ سڑکوں پر اتنی چہل پہل نہیں تھی، اکا دکا دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ بہت دور آگے پیرو رکشہ میں بیٹھ گیا، وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ہوٹل میں بھی وہ چپ چپ رہا۔ ابا جان دورا اور مارٹی میں سے شاید کوئی باہر نہیں گیا تھا۔ سب ہمارے منتظر تھے، انہوں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ان کی وجہ سے ہم بھی کھانے پر بیٹھ گئے اور کھانے کے دوران پیرو سر جھکائے نوالے ٹونگتا رہا۔ درمیان میں مارٹی نے اس سے مخاطب ہونے کی جرات کی اور پوچھا، دادا طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پیرو نے اس سے جھڑک دیا۔ ان کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا۔ کھانا کھا کے کچھ دیر تو کھڑکیوں پر کھڑے باہر کا نظارہ دیکھتے رہے، پھر اپنے بستروں پر چلے گئے۔
कोरा पीरू की टांगे दबाने उसके बिस्तर पर आया था। पीरू ने उससे भी मना कर दिया। वो मेरे साथ ही के बिस्तर पर लेट गया था और रात गए तक करवटें बदलता, गहरी गहरी सांसें भरता रहा। उसकी इस घुटन से मुझे बहुत अजियत हो रही थी। मैं तो पहले ही कह रहा था, मगर उससे शायद कुछ ऐसा यकीन था कि सिर्फ जाने की देर होगी। मौलवी साहब खुर्रम मंजिल के दरवाजे पर हमें अपने मुंतजिर मिलेंगे। उसे क्या खबर थी कि मैं और बिट्ठल महीनों शहरों शहरों गलियों कूचों की खाक छानते रहे हैं। हर जगह एक ही जवाब मिलता था। मैं पीरू से कहना चाहता था कि वो मेरी वजह से इतना परेशान ना हो। मैं तो इसका आदी हो चुका हूँ। जैसे भिखारी दरवाजे पर दस्तक दे के नामुराद लौटने का आदी हो जाता है। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। आदमी का नसीब ही काला हो तो कोई क्या कर सकता है। मेरा नसीब यावरी करेगा तो मौलवी साहब मुझे खुद ढूंढ देंगे। कभी उनके दिल में खुदा रहम डाल दे, मेरे लिए नहीं तो कोरा के लिए सही। जो ज़हरा कहती थी वही नवाब सरवत यार ने बताया था, और वही मुरादाबाद में आदिल साहब कहते थे कि मौलवी साहब को सुख नहीं है, उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलेगा। वो कोरा को मुझसे दूर रखने के कितने ही जवाब ढूंढ लें, लेकिन उनका दिल जरूर उन्हें टोकता होगा कि कोरा किसी की अमानत है। कोरा की खामोशी, उसकी उदासी ही बार बार उन्हें इस अमानत का एहसास दिलाती होगी। उन्हें इतने अरसे में ये जान लेना चाहिए था कि कोरा के होंठों की मुस्कुराहट वापस लाने के लिए कोई दूसरी तदबीर मुमकिन नहीं है। वो लाख उसका साया बने रहें, उसके लिए दुनिया भर का ऐश फराहम कर दें, अपनी जान निछावर कर दें, मगर उसकी आंखें उसके सीने से वो मेरा चेहरा नहीं खुरच सकती। अरशद का रिश्ता, राना महताब का रिश्ता, कितने रिश्ते उसके लिए आए होंगे। उन सबको मुस्तरद कर देने का सबब महज यही नहीं होगा कि वो किसी शहजादे के इंतजार में थे, या उसकी जुदाई का तस्वुर उनके लिए बहुत शाक था। वो इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि उस दिन उनका साया भी कारगर नहीं होगा जिस दिन उसकी आस टूट गई। उन्होंने इतने दिनों में खूब जान लिया होगा कि वो किसी का घर नहीं बसा सकती। वो उसका आखिरी दिन होगा जिस दिन मेरे बजाय वो उसे किसी और के हवाले करने का गुनाह करेंगे। या फिर मौलवी साहब को ये तवक्को है कि एक दिन वो खुद थक जाएगी। वक्त की गर्द बहुत कारी होती है, बड़े बड़े शगाफ भर जाते हैं। मौलवी साहब को इसी दिन का इंतज़ार होगा, उस लम्हे का जब वो उसके मुतालिक जो चाहें फैसला कर सकें। लेकिन अगर वो लम्हा नहीं आया, ये तल्ख हकीकत भी उनके जहन में होनी चाहिए कि वो लम्हा ना आने की सूरत में क्या करेंगे। क्या वो ज़िंदगी भर यूं ही उसे ज़माने भर की नज़रों से बचाए शहर शहर मारे मारे फिरते रहेंगे? और क्या अपनी ज़िंदगी का उन्हें ऐसा एतमाद है? 9 साल उनकी ज़िंदगी में बड़े नहीं घटे ही हैं। फिर उन्होंने कोरा के लिए कौन सा साहिबान देख रखा है? ऐसा मालूम होता है कि कोई भी बात उनके जहन में नहीं है। बस उन्हें कोरा इतनी अजीज हो गई है कि वो उसे किसी तरह जुदा करना नहीं चाहते। दुनिया में उनका अपना कोई भी नहीं रह गया था। जिंदगी में पहली बार उनका घर बना है, और इस घर में कोरा जैसी लड़की है। कोरा की सूरत में उन्हें सब कुछ मिल गया था। वो उसे दीवानगी की हद तक चाहते होंगे, जभी वो कुछ नहीं सोचते। ज़ोहरा कहती थी कि मौलवी साहब को दुनिया में जैसे कोरा के सिवा किसी से वास्ता नहीं था। वो ये भूल गए थे कि लड़कियां तो पराई होती हैं, इन्हें किसी ना किसी रोज घर से जाना ही होता है। अरशद के लिए मुनीर अली की बात मान के वो उससे दूर नहीं हो जाते। अरशद और मुनीर अली उन्हें अपने साथ ही रखते, मगर एक तो उन्हें कोरा की तरफ से इत्मीनान नहीं होगा कि वो उनका फैसला कबूल कर लेगी, दूसरे उन्हें अपनी तरफ से इत्मीनान नहीं होगा कि वो कोरा की इतनी जुदाई भी बर्दाश्त कर सकेंगे। कोरा पर उनका इख्तियार जो ख़त्म हो जाएगा, वो किसी और की मिल्क हो जाएगी और उनकी हैसियत सानवी हो जाएगी। इसके सिवा और क्या बात हो सकती है? पर एक दिन वो खुद पर डाल देंगे। एक दिन उन्हें मेरी तलाश में निकलना ही होगा। कलकत्ता जेल जाके वो मेरे बारे में पूछगिछ करेंगे, और वहाँ से मुझ तक पहुँचने में उन्हें कोई दुश्वारी नहीं होगी। वो लामहला इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि कोरा के लिए वो कोई और फैसला नहीं कर सकते। यकीनन वो मुझसे बहुत खौफजदा हो गए हैं।
لیکن کبھی نہ کبھی انہیں مجھے قاتل سزا یافتہ مشاورہ کے پاس آنا ہی پڑے گا۔ کورا کی آہیں ایک دن ضرور رنگ لائیں گی۔ کمرے میں نسبتاً گرمی تھی۔ میں بستر پر لیٹا انہی بھول بھلیوں میں بھٹکتا رہا۔ روز ہی یہ بے سروپا تعویلیں میرے سر میں بلبلانے لگتی تھیں۔ ہر روز میں ارادہ کرتا تھا کہ اب کچھ نہیں سوچوں گا، اندھوں کی طرح سب کچھ دیکھتا، بہروں کی طرح سب کچھ سنتا رہوں گا۔ میں خود کو کوئی فریب نہیں دوں گا، مگر یہ میرے بس میں ہی نہیں تھا۔ آدمی معذور و لاچار ہو تو قرار آ جاتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی چل نہیں سکتا۔ جن کے ہاتھ پیر سلامت ہیں وہ تو معذور و مفلوج سے بدتر ہیں کہ ان کی آنکھوں کی روشنی محض ایک فریب ہے۔ وہ دیکھنے کے باوجود نہیں دیکھ سکتے اور سننے کے باوجود نہیں سن سکتے۔ ان کی حدود ہی ان کی لاچاری ہے۔ اس کے پیروں میں ایسی جان ہے کہ وہ ساری سمتیں کھوج سکے۔ اس کی آنکھوں میں وہ نور ہے کہ دیوار کے پار دیکھ سکے۔ آدھی رات گزر گئی ہوگی۔ ہوٹل میں ہر طرف سکوت چھایا ہوا تھا اور فضا میں مسلسل کوئی سیٹی سی گونج رہی تھی۔ کبھی دور سڑک پر کوئی گاڑی گزرتی تو دیر تک باز گشت سنائی دیتی رہتی، پھر سناٹا چھا جاتا۔ میں آنکھیں بند کیے اپنے گلے میں پڑی کورا کی دی ہوئی مالا کے دانے گنتا رہا۔ کسی لمحے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی تھی کہ یکایک باہر نشست گاہ میں ابھرتی قدموں کی آہٹ سے میری آنکھ پھر کھل گئی۔ کسی نے ایک نظر اندر جھانک کے دیکھا۔ نشست گاہ میں مدھم روشنی کے باوجود میں پہچان گیا کہ وہ مارٹی ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ دروازے سے ہٹ گیا۔ میں نے اسے دائیں طرف جاتے دیکھا جبکہ اس کا کمرہ بائیں طرف تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں واپس جاتا تو بستر سے مجھے نظر آ جاتا۔ دیر ہو گئی اور وہ نہیں پلٹا تو مجھے الجھن ہونے لگی کہ اس وقت وہ تنہا وہاں کیا کر رہا ہے۔ پیرو کی آنکھ کھلنے کے خیال سے میں آہستگی سے اٹھ کے دبے پاؤں چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ یہ دیکھ کے میرا دل بیٹھنے لگا کہ مارٹی کھڑکی پر کوہنیاں ٹکائے گمسم باہر چھایا ہوا اندھیرا تک رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اسے بھی میری طرح نیند نہیں آ رہی ہے۔ شاید وہ سبھی جاگ رہے ہوں۔ اس وقت بادل گرج رہے تھے، ہوا بھی بند تھی، بارش کے آثار تھے۔ میں اس کے قریب پہنچا تھا تبھی اسے میرے آنے کا احساس ہوا اور وہ کچھ بوکھلا سا گیا۔ راجہ استاد، وہ سرکوشی میں بولا، تم بھی؟ کیا بات ہے مارٹی؟ میں نے اس کا بازو پکڑ کے پوچھا۔ کچھ نہیں راجہ، وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولا، تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ وہ سر کھجانے لگا۔ ادھر سالہ بستر اپن کو چپتا ہے، ایک دم اندر کو کھینچ لیتا ہے، لگتا ہے آدمی اندر زمین میں دھنس رہا ہے۔ مجھ سے کچھ مت چھپاؤ مارٹی، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کچھ نہیں راجہ، وہ کس مساق کے بولا، اپن بالکل فٹ فاٹ ہے، بس چند دن کی تکلیف اور ہے مارٹی۔ کیسا تکلیف؟ وہ چونک کے بولا۔ میں جانتا ہوں مارٹی، بمبئی سے نکلے ہوئے تمہیں کتنے دن ہو گئے، بمبئی یاد آ رہی ہوگی، مہینے ہو رہے ہیں۔ ابھی تم کیا بولتا ہے؟ وہ بےتابی سے بولا۔ اپن کے لیے اس سے بڑا پلیئر کیا ہو سکتا ہے کہ اپن تمہارے ساتھ ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی آگے کچھ نہیں بولنے کا۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا اسٹرینج باتیں کرے گا تو بائی گارڈ اپن بھی چاقو اتار لے گا۔ مارٹی، میں نے بے اختیار اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ مارٹی اچانک بری طرح سسکنے لگا اور رندھی ہوئی آواز میں بولا، ابھی تمہارے سوا اپن کا ادھر کوئی نہیں ہے راجہ۔ ہاں، میں نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر تمہیں ایسا خیال کیوں آیا؟ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کبھی مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہتا۔ اپن کو پتہ ہے، اپن جانتا نہیں ہے تو کچھ سمجھتا ہے۔ تم ابا جان سے ملنے کے بعد بھی کتنا ڈسٹرب ہے، پر اپن تو تمہارا نوکر ہے۔ وہ ہچکیوں سے بولا، ابھی تم کو ٹروتھ بولے کبھی اپنے کو ایسا لگتا ہے کہ تم اپن سے روٹھا ہوا ہے۔ تم اپن کے ساتھ رہ کر بھی بہت دور ہے۔ مارٹی پر تمہارا بھروسہ نہیں ہے کہ تم اس کو اپنا دکھ شیئر کر سکو۔ اپن اس سے بہت خوار ہوتا ہے راجہ۔ ایسا مت سوچو مارٹی، اتنی باتیں مت کرو، میں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ تم وہ جان کے کیا کرو گے جو تمہارے بس میں نہیں ہے؟ پہلے ہی میری وجہ سے تم اتنے دکھ اٹھا چکے ہو اور پریشان ہونا چاہتے ہو۔ مارٹی جانے کب سے بھرا بیٹھا تھا۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میرے چھیڑنے کی دیر ہوگی اور اس کی آنکھوں سے اتنے سوتے پھوٹ پڑیں گے۔
वो बच्चों की तरह हुड़कने लगा। उसकी ये हालत देख के मेरे हाथ पैरों में भी जान नहीं रही। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं उसे कैसे समझाऊं, क्या क्या बताऊं। लेकिन मैंने टूटे फूटे लफ्जों में उसका गुबार दूर करने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि ये भरोसे की बात नहीं है। उस पर भरोसा ना होता तो विट्ठल भाई उसे अपने साथ तिब्बत क्यों ले जाते, जहाँ से जिंदा वापस आ जाना किसी मौजे से कम नहीं। कोई एतबार ही तो था जो उसे बम्बई से बुलाया गया था। किसी पर कोई ऐसा नाज ही होता है जब भी उससे कोई मुतालबा किया जाता है, और ये तो एक तरह जिंदगी का मुतालबा था। उसने ऐसा क्यों तसव्वुर कर लिया? मैंने मार्टी को कभी इतना निढाल और शिकस्ता नहीं देखा था। मेरे लिए उसका ये रूप बिल्कुल नया था। यकीनन मार्टी को मेरे ही किसी रवैये से दुख पहुंचा था। रात के खाने के वक्त पीरू ने भी उसे झिड़क दिया था। नवाब सरवत यार के हाथ से वापसी पर मेरे और पीरू के मुस्तरब चेहरे देख के उसके दिल में तरह तरह के खदशे सर उभार रहे होंगे। हमारा अचानक मुरादाबाद जाना और रास्ते में बम्बई जाने के बजाय हैदराबाद का इरादा कर लेना भी उसके लिए तशवीश का सबब होगा। उसे यही धड़का लगा होगा कि अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो उससे क्यों छुपाई जा रही है। मार्टी की ये घुटन बेजा नहीं थी। कलकत्ते और फैजाबाद में उसे यही गुमान हो गया था कि मैं उससे दूर दूर रहता हूँ, उससे बहुत कम बात करता हूँ। लेकिन उसने सिर्फ अपनी तरफ देखा। मैं बिट्ठल से, पीरू से, जोड़ा, कांते, जामू, अब्बाजान, जरी, जहांगीर, किससे हर वक्त चिमटा रहता था। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी नज़र में वो बेहैसियत बेमंजिलत थे। मैं तो उनके सामने दानिस्ता कम कम आता था कि मुझसे अपना चेहरा छुपाया ना जाता था। जब भी मैं उनके सामने जाता था, उन सब की मंडलाती निगाहें मुझे अपने जिस्म में खुपती महसूस होती थी। मैंने उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी तो वो और मुंतशिर हो गया। उल्टा मेरे पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा कि वो तो मेरा गुलाम है। जब तक मैंने उसे उठा के सोफे पर नहीं बिठाया, वो मेरे पैरों से चिमटा अपना सर रगड़ता रहा। मैंने उससे कहा कि अगर कुछ जान के ही उसका तकद्दुर दूर हो सकता है तो मैं उसे सब कुछ बता देता हूँ कि वो कोई राज नहीं है, लेकिन उससे उससे रंज के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। वो कोई ऐसी बात नहीं है जिसे जानना मेरी और उसकी दिलदारी की शर्त हो। वो अब्बा जान को भी शायद नहीं मालूम, जहांगीर को भी। उसे दोहराते हुए मेरा सीना बहुत जलता है, मेरी रगों में ऐंठन होने लगती है। मुझसे उसे सुनाया नहीं जाता। बस वो समझ ले कि मेरी कोई चीज़ खो गई है जो मुझे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज है। मार्डी का कोई बड़ा मुतालबा नहीं है, उसे जैसे बस किसी नज़र की ज़रूरत थी। मुझसे ये सुन के वो शर्मसार सा हो गया था, सो मुझे अपनी ज़बान थामनी पड़ी। उसकी आजिज़ी से मुझे नदामत होने लगी थी। मैंने मौजू ही बदल दिया और उसकी दिल बस्तगी के लिए कहा, अब हम बम्बई जा रहे हैं, वहाँ खासी फुर्सत होगी, हम इकट्ठे घूमे फिरेंगे। तुम जहाँ चाहो साथ ले जाना। मुझे याद है तिब्बत से जाते वक्त तुमने कहा था कि मैं तुम्हें चाकू वगैरह के तमाम दाव बाकायदा सिखाऊंगा। जो कुछ मुझे आता है वो सब तुम्हें बता दूंगा, बल्लम और लाठी चलाना भी। वैसे तुम्हारा हाथ अब काफ़ी रवां हो गया है, जो थोड़ी बहुत झिझक है मश्क से दूर हो जाएगी। असल में तुम्हारी खामी बस निगाह और यकसुई की है। ठीक ठीक हाथ चलाते वक्त तुम अचानक बहक जाते हो। विट्ठल भाई के कहने के मुताबिक चाकू से ज़्यादा नज़र की मशक करनी चाहिए। हाथ की लर्जिश की तलाफी मुमकिन है, नज़र की नहीं। चाकू तो बात की बात है। वो कहते हैं कि मकसद भी चाकू उठाने का कोई होना चाहिए, बेकार में नहीं, धांधली में नहीं। चाकू बाजी पूरे जिस्म का खेल है मालिक। मैंने उसे उसकी समझ में आने वाले लफ्ज़ों में बताने की कोशिश की कि चाकू चलाते वक्त पूरे जिस्म की हाजिरी ज़रूरी है। अपने आप को भूल जाने और कुछ करते रहने से कुछ आता है। ये अपने आप को दांव पर लगा देने की मशक है। वो मेरी बातें सर झुकाए सुनता रहा। उसने दरमियान में दखल नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मैं खामोश हुआ, वो बिखरी हुई आवाज़ में बोला, राजा उस्ताद, अपन को याद है उधर तिब्बत ने तुमको ऐसा बोला था, लेकिन उसको भूल जाओ। मार्टी तुमको आगे कभी ऐसा नहीं बोलेगा। क्यों मार्टी? बस अपन को अभी चाकू से इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। मगर क्यों? अपुन ने चाकू से बड़ी दुनिया देखी है। वो फड़कते होंठों से बोला,
चाकू जहाँ साला खुट्टल हो जाता है एकदम खल्लास, उधर ऐसा कोई हथियार नहीं चलता। उधर दूसरा हथियार होता है जो दिखाई नहीं देता पर जिसकी धार बहुत शार्प होता है। अपन अब चाकू नहीं उठाएगा राजा साहब, जरूरत पड़े तो भी अवॉइड करने का सोचेगा, मजबूरी अलग बात है। यार तू कैसी बातें कर रहा है मार्टी? अपन 100% रियलिटी बोलता है, हथियार धोखा दे जाता है राजा। पर अपन जिस हथियार की बात करता है उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई दाव पेच नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन। मार्टी, मैंने मुतजस्सिस लहजे में कहा, शायद मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा इशारा किस तरफ है। हाँ राजा, तुम ये बात जल्दी समझ सकता है क्योंकि तुम ओरिजिनली पहाड़े का आदमी नहीं है। अपन को ऐसा लगता है कि किसी ड्रीम लैंड में गया था। अपन एकदम ऊपर आसमान पर जहाँ फरिश्ता लोग रहता है, उधर जरी जैसा सिस्टर है, उधर वो नाटी स्वीटी निशाएं, जहांगीर, जोरा, बड़े साहब, मुनीर अली, खानम और अरशद साहब, वो सब अपन से तेज चाकू रखता है, अब आदमी के आर पार हो जाता है। अपन ने देखा उधर बिट्ठल दादा भी शर्माता है, वो जरी सिस्टर उस पर हुक्म चलाता है, दादा सर झुका के सुनता रहता है। अभी अपन को पता चला चाकू साला तो बहुत छोटा हथियार है और अड्डा पड़ा सब माहौल है। उधर देखो बिट्ठल दादा चाकू का जादू करता है, सोते में भी मारे तो टारगेट पर लगे, लेकिन बिट्ठल दादा चाकू इतना कहाँ उठाता है। हथियार तो वो आखिर को छूता है जब कोई वे आउट नहीं होता, वो पहले वो अनसीन हथियार से ही काम लेता है और उसको उसमें भी वही जादू आता है। सब बिट्ठल दादा नहीं बन सकता। अभी अपन एक बात खूब समझता है, बिट्ठल दादा भी अड्डागिरी में बिलीव नहीं करता। अपन ने इसको इसी पैराडाइज में ज़्यादा ग्लेड देखा है। हर आदमी उसके माफिक दो किश्ती में सवार नहीं हो सकता। एक बिट्ठल दादा, पीरू दादा, जामू भाई, हजार में साला गिनती का 10-20 लोग बाग अड्डा पड़ा और इधर जरी सिस्टर का हवेली में बैलेंस करना बहुत चक्कर का काम है, इजी जॉब नहीं है। अपन एक ही किश्ती से सेफली किनारे पहुंच सकता है तो दूसरे का लफड़ा क्यों खड़ा करे राजा? वो हकलाते हुए बोला। अभी अपन को ऐसा जान पड़ता है कि पहली बार किनारे का देखा है, अभी मार्टी आराम के जने में देखना सीखा है। मैं गुंग नजरों से उसे देखता रहा। मेरी नजरों में उस मार्टी की शक्ल घूम रही थी जिसे मैंने पहली बार बंबई की एक गली में दंदनाते देखा था। वो जूलियन के घर पर मेरी आमद रोज पर मुझसे जानली बाजी करने लगा था। मैंने उसे टालना चाहा, लेकिन वो एक नंबर का हुज्जती था। ककरे कसे तो भी दरगुजर करके आगे बढ़ गया, लेकिन एक दिन उसका रवैया बर्दाश्त से बाहर हो गया था। नतीजतन मुझे उसके सामने आना पड़ा। चाकू में उसका हाथ बहुत कच्चा था। मुझे कुछ भी देर नहीं लगी। गली से मेरे लौटते वक्त उसे अपनी सुध बुध नहीं थी, लेकिन उसके बाद वो बम्बई के कूचे कूचे में मुझे तलाश करता रहा और आखिर एक दिन उसने मुझे ढूंढ भी लिया। मैंने मार्टी की किसी बात की तरदीद नहीं की। मुझे मबहूत देख के वो सटपटा सा गया। अभी तुम क्या सोचता है राजा? बोलो कि ऐसा है कि नहीं? क्या अपन सब झूठ बोलता है? नहीं नहीं, मैंने उलझी हुई सांसों से कहा। राजा, अभी मार्टी तुमसे एक रिक्वेस्ट करना मांगता है। क्या क्या है मार्टी? उसकी पलकें कांप रही थी। तुम बम्बई में अभी किधर रहने का है? वो हिचकिचाते हुए बोला। मुंबई में? मैंने चौंक के कहा, मुझे अभी कुछ नहीं मालूम, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मेरे घुटनों पर सर रख के वो धड़कती हुई आवाज में कहने लगा, अभी अब्बा जान कहीं ना कहीं अपना रेगुलर ठिकाना तो बनाएगा। हाँ हाँ, मैंने तुलसी से कहा। अब वो कब तक भटकते रहेंगे? जिद में उन्होंने घर बार बर्बाद कर दिया था, आखिर उन्हें उसमें कामरानी नसीब हुई। लेकिन मार्टी, इस सिलसिले में अब्बा जान से मेरी कोई बात नहीं हुई है। मैं कुछ बता नहीं सकता कि उनके दिल में क्या है। क्या मालूम अभी वो किसी और धुन में हो। अपुन ऐसा नहीं समझता। अभी वो बहुत थका हुआ लगता है, बिल्कुल टूटा फूटा। अभी वो सारा अटेंशन घर दोबारा जोड़ने पर डाइवर्ट करेगा। होना तो यही चाहिए, मैंने आहिस्तगी से कहा। और उस घर में राजा, फिर तुम भी वहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो भी वो घर तो तुम्हारा ही होगा। वो हसरत भरे लहजे में बोला। राजा, उसमें मार्टी के लिए भी कोई कोना रिजर्व रखो, दरवाजे पर, सर्वेंट क्वार्टर में। अपुन भी वहीं तुम्हारे संग रहना मांगता है। मार्टी प्रॉमिस करता है उम्र भर तुम्हारे और अब्बा जान की सर्विस में रहेगा। कहने लगा कि मैं अब्बा जान से उसकी सिफारिश कर दूं।
میں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ تجھے سفارش کی ضرورت ہے؟ میں نے ناراضی سے کہا۔ تو بالکل پگلا ہو گیا مارٹی۔ ابا جان تجھے اتنا کچھ جاننے دیکھنے کے باوجود بھی سفارش چاہیں گے؟ ہر آدمی اپنی سفارش آپ ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ابا جان تجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب کوئی کام پڑتا ہے پہلے تجھی کو آواز دیتے ہیں۔ ایسے ہی وہ تیزی سے بولا۔ کاش اوپر والا مارٹی کے لیے اس کو ایسا ہی رکھے۔ اپن بھی راجا اس کو شکایت کا چانس نہیں دے گا، اس کا سرونٹ بن کے رہے گا۔ جو وہ بولے گا کبھی پلٹ کے سوچے گا بھی نہیں۔ مارٹی، میں نے اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگائی۔ کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے؟ گھر کا ہر آدمی ایک دوسرے کا نوکر ہوتا ہے۔ وہ مسرت سے اپنا سر میرے گھٹنوں سے ٹکرانے لگا اور اس نے مجھے بتایا اسے یقین ہے کہ فیض آباد میں زرین نے ابا جان سے کیا کہا ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے ابا جان سے یہ التجا نہ کی ہو کہ وہ بمبئی سے فروغ فریال، فارحہ اور اکبر کو لے کے یہاں آ جائیں۔ حویلی میں بہت جگہ ہے، ابا جان نے اس سے وعدہ بھی کر لیا ہوگا۔ پھر زرین کی بات ٹالنا کسی کے لیے بہت مشکل ہے۔ پھر بٹھل اور منیر علی نے بھی ان سے یہی اصرار کیا ہوگا۔ مارٹی کی قیاس آرائی غلط نہیں ہوگی۔ ابا جان کے ذہن میں یہی کچھ ہونا چاہیے۔ وہ مستقل طور پر نہیں تو کسی مدت کے لیے زرین کی حویلی میں قیام کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ اس عرصے میں جب تک ان کے خوابوں کا محل تعمیر نہ ہو جائے انہیں کہیں نہ کہیں تو عارضی طور پر ٹھہرنا ہوگا، اور زرین کی حویلی سے بہتر جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ وہاں ان کے دو بیٹے پہلے ہی سے رہتے تھے اور اسے اپنا گھر سمجھتے تھے۔ حویلی میں اتنے دن رہنے کے بعد انہوں نے وہاں کے مکینوں کو خوب پرکھ لیا ہوگا۔ وہاں سے رخصت ہوتے وقت وہ دل گرفتہ بھی نظر آتے تھے۔ مارٹی اس بات پر بہت خوش تھا کہ اگر ابا جان نے واقعی فیض آباد میں بسنے کا ارادہ کر لیا تو وہ سب وہیں رہیں گے اور وہ ان کے سب لوگوں سے قریب رہے گا۔ خصوصاً زرین سے کہہ رہا تھا کہ زرین نے اس کے لیے کئی جوڑی کپڑے بنوائے تھے۔ وہ صبح و شام اس سے پوچھتی تھی۔ نیسا اس کے لیے طرح طرح کی چیزیں پکا کے لاتی تھی۔ زرین کے نام پر مارٹی آپ دیدہ ہو جاتا تھا۔ کہتا تھا کہ مریم کی کوئی بیٹی ہوتی تو اسی کی طرح ہوتی۔ اس نے مجھ سے نہیں چھپایا کہ چلتے وقت زرین نے اسے کیا تاکید کی تھی۔ زرین نے اس سے کہا تھا کہ وہ میرے قریب ہی رہنے کی کوشش کرے۔ میرا کچھ ٹھیک نہیں ہے کہ اس وقت کیا من میں سما جائے، میں کس طرف نکل جاؤں، کن خطروں میں گھر جاؤں۔ اس نے مارٹی سے کہا تھا کہ اسے میری کوئی بات بری لگے تو خاطر میں نہ لائے، مجھے معاف کر دے، اور نہ جانے کیا کیا۔ زرین نے مارٹی سے کیا سبھی سے یہی کچھ کہا ہوگا، زورا سے، پیرو سے۔ مارٹی اس کا ذکر اس انداز میں کر رہا تھا جیسے عبادت کر رہا ہو۔ زرین کی ایک ایک بات اس کے دل پر نقش معلوم ہوتی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے زرین یہی موجود ہو، کسی دیوار کی آڑ میں چھپی ہوئی ہماری باتیں سن رہی ہو۔ بادلوں کی گرج تیز ہو گئی تھی اور ساتھ ہی موسلا دھار بارش۔ چند منٹ کے لیے بجلی چلی گئی تھی اور گھپ اندھیرا چھا گیا تھا، لیکن ہم دونوں وہیں نشست گاہ کے صوفے پر بیٹھے رہے۔ مارٹی کو شاید کوئی شبہ تھا کہ آج کے بعد پھر ایسی تنہائی کا موقع نہ ملے۔ وہ مجھے ٹوکے مارتا، گنتی گناتا رہا کہ وہ کتنے پھول ایسے چہرے ہیں جو میرے لیے کملائے رہتے ہیں۔ وہ جیسے مجھے میرا بھولا ہوا یاد دلا رہا تھا، ان سب کے بارے میں ایسے انکشاف کے انداز میں بتا رہا تھا جیسے میں کچھ نہیں جانتا۔ مارٹی نے چند دنوں میں جو جانا بوجھا ہے میں اس سے بے خبر ہوں۔ اسے کیا اندازہ تھا کہ منیر علی کو کن حالات میں اپنا آبائی گھر چھوڑنا پڑا، نیسا اور خانم کس طرح حویلی میں آئی تھی، اور زرین کو اس کی سگی خالہ نے نسترن جیسی شفاف عورت پر بھروسہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مارٹی ان سب کی داستانوں سے کہاں آشنا تھا۔ میں نے اسے نہیں ٹوکا کہ یہ سب تو میرے لگوکے میں کھبا ہوا ہے، اسے اتنا کچھ جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مجھے احساس نہیں ہے کہ پیرو اپنی اکلوتی بیٹی گیتا سے کتنے مہینوں سے دور ہے؟ گیتا کے بغیر اسے ایک پل چین نہیں آتا تھا۔ اور وہ جولین، مارٹی مجھے بتا رہا تھا کہ بمبئی سے میرے جانے کے بعد اسے چپ سی لگ گئی ہے۔ کانتے بھی یہی کچھ کہتا تھا۔ وہاں چمپا بیگم اور شپارہ بھی موجود ہیں، وہ سب میرے لیے دستے دعا رہتے ہیں، مجھے سب معلوم ہے۔
لیکن بس اچانک نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ میری کوئی بات کسی کی آنکھوں میں گھٹن، کسی کی پیشانی پر شکن کا سبب بنے۔ سب خود بخود ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایک دن کی بات اور تھی۔ پارٹی کے تنکے چبونے سے پہلے میں نے طے کر لیا تھا کہ اب کوئی ضد نہیں کروں گا۔ بٹھل بھی پیر ٹھیک ہو جانے کے بعد مولوی صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے باہر چلنے کو کہے گا تو میں منع کر دوں گا۔ گھر سے نکلنے کا نتیجہ میں نے خوب دیکھ لیا ہے۔ جتنا کم لوگوں سے واسطہ پڑے اتنا ہی اچھا ہے۔ راستے میں اچانک کوئی بھی مل جاتا ہے، کبھی کرشنا جی، کبھی تشانم، کبھی سونیا۔ پیرو سے میں حیدرآباد چلنے کی ضد نہ کرتا تو سونیا مجھے کبھی نہ ملتی، اور یوں اس کی آنکھ اس کے سینے میں دبی رہتی، جیسا کہ اتنے دنوں تک دبی رہی۔ صبح ہونے والی تھی اور بارش کم نہیں ہوئی تھی۔ مارٹی نے مجھے کچھ دیر سو جانے کا مشورہ دیا۔ نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا اگر اسے نیند آ رہی ہے تو جا کے سو جائے، مگر وہ تو میرے خیال سے کہہ رہا تھا۔ وہیں بیٹھا رہا اور خوابیدہ لہجے میں مجھ سے بولا، راجا استاد، ابھی ادھر بمبئی جا کے تم کتنے دنوں بعد اپنا بہن بھائی سے ملے؟ مجھے جھرجھری آ گئی۔ برسوں بعد، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ 9 سال سے زیادہ ہو گئے، اب تو ان کی شکلیں بھی بدل گئی ہوں گی۔ راجا، وہ چمکتی آنکھوں سے بولا، ابھی کیسا لگتا ہے تم کو؟ اپن تمہاری جگہ ہوتا تو سارا ہارٹ فیل ہونے کو بولتا۔ اپن سوچتا ہے اتنے دنوں بعد تم ان سے ملے گا تو کیسا سین ہوگا۔ ہاں مارٹی، میں نے ڈگمگاتی ہوئی آواز میں کہا، پر شاید وہ پہلی نظر میں مجھے پہچان نہ پائے، مجھ سے ڈر جائیں۔ اوے نہیں، وہ تیزی سے بولا اور ہنسنے لگا۔ ابھی کوئی تمہارے سر پہ سینگ اڑ گیا؟ ادھر جو بلڈ زور کرے گا اس کی آنکھیں کھلا رہ جائے گا کہ ابھی یہ کون سامنے پرنس کھڑا ہے، سمجھے گا ڈریم دیکھتا ہے۔ میں نے مارٹی سے کہنا چاہا کہ انہوں نے تو منہ پھیر لینا چاہیے کہ کیسا بھائی ہے جو انہیں چھوڑ کے چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ماں چھن گئی، سارا گھر اجڑ گیا، ان کی بہن فہمیدہ روٹ گئی، جہانگیر جدا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کے تو ان کے سارے زخم تازہ ہو جائیں گے۔ انہیں تو مجھ پر تھوکنا، مجھے جوتے مارنا چاہیے۔ ابھی ادھر کی سوچتا ہے نا راجا صاحب۔ میری خاموشی پر مارٹی نے آنکھ مار کے مجھے چٹکی بھری۔ ہاں مارٹی، میں نے بوجھل لہجے میں کہا۔ ادھر ابا جان بھی اندر سے بہت گلیڈ ہوگا۔ ہاں شاید، بہت زیادہ۔ ابھی ان لوگ کو ایک دم پتہ نہیں ہے کہ اپن لوگ پہنچنے والا ہے۔ بیچ میں ابا جان کو چٹھی بھیجنے کا ٹائم نہیں مل سکا۔ ادھر فادر ادھر برادر، دونوں کو آگے پیچھے دیکھے گا تو ان کا کیا ہوگا۔ واٹ اے سرپرائز راجا، اپن یہی دیکھنے کو کانشیس ہے۔ وہ مچلتے ہوئے بولا، ابھی اس ٹائم تم اپن کو ساتھ رکھنا، اپن تم کو سنبھالے رکھے گا۔ ٹھیک ہے مارٹی، میں نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز بھڑک رہی تھی، جیسے میں نہیں، 9 سال بعد وہ اپنے بہن بھائیوں سے ملنے جا رہا ہے۔ اسے مجھ سے کسی اور جواب، کسی اور لہجے کی توقع تھی، جو اس کی آنکھیں بجھنے لگی۔ لمحوں تک وہ سراسیمہ نظروں سے میری صورت تکتا رہا، پھر گردن ڈال کے خاموش بیٹھ گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ مارٹی نے یہ ذکر دانستہ چھیڑا ہے، اس کا مقصد میرا دھیان بٹانا ہے۔ میں خود یہی چاہتا تھا، لیکن میرا دماغ بار بار بھٹک جاتا تھا۔ میری آنکھوں میں یکایک سونیا کا چہرہ اتر آتا تھا۔ مجھے ایسا گمان ہوتا تھا کہ وہ ابھی تک میرے جسم سے بے بس ہے اور میرے بازوؤں میں جھول رہی ہے۔ ابھی وقت ہے، میں اسے بچا سکتا ہوں۔ بار بار وہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ فیض آباد سے چلتے وقت فرخ، فریال، فارحہ اور اکبر کو دیکھنے کے تصور سے میرے رگوں میں سنسنی دوڑنے لگتی تھی، مگر اب سارا جسم پتھر جیسا ہو گیا تھا۔ میرا کسی سے ملنے، کسی کو دیکھنے، کسی سے بولنے کو جی نہیں کرتا تھا۔ میرا وجود خود میری چڑ بن گیا تھا۔ مارٹی دیر تک گمسم بیٹھا رہا۔ میں نے بھی کچھ نہیں کہا، لیکن پھر میں نے ہی اس کے بکھرے ہوئے بال سنوارتے ہوئے اسے کچھ دیر کے لیے کمر ٹکا لینے کی تلقین کی۔ وہ اور مچل گیا اور اضطراری لہجے میں بولا، تم بولتا ہے راجا، ابھی سب بھولنے کا ٹرائی کرو۔ کیا بھولنے کا؟ میں نے ناتوانے سے کہا۔ بس راجا، ابھی سامنے بھی کچھ کم دیکھنے کا نہیں پڑا۔ تم تو بہت بہادر ہے راجا۔ ہاں مارٹی، بہت بہادر۔ ابھی اپن تمہارے آگے کیا منہ کھولے، لیکن راجا ادھر سب فنش ہو گیا، لوٹ کے کچھ نہیں آنے کا۔ میں جانتا ہوں، میں نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ تو کوئی بجلی تھا راجا، چمکا اور بجھ گیا۔ اپن کو بھی بہت یاد آتا ہے، قسم سے ابھی اپن کو سب دھوکا لگتا ہے۔
लगता है आप उनकी आंख ने मस्करी किया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो झरझराते हुए लहजे में बोला। वो तो मोम का बना था, कांच का मूर्ति। ये कहने लगा कि मरने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि निजात तो सिर्फ उन्हीं को मिलती है। जिंदगी भर वो तर्क व इसार का रवैया रखते हैं, फिर अचानक उन पे ये कैसी खुदगर्जी तारी हो जाती है। मार्टी मुझसे पूछ रहा था कि कौन सा जज्बा है, अजियत सहने वाले दूसरों को एक मुस्तकिल अजियत से दो चार करके क्यों चले जाते हैं। उन्हें ये ख्याल क्यों नहीं आता कि दूसरों के पास तलाफी के लिए फिर कोई गोशा नहीं रह जाता। दूसरों को इतनी मोहलत तो देनी चाहिए। वो मुझे बहला रहा था, खिंचे हुए होंठों से बोला, राजा अभी समझो ऊपर वाले ने उसका लाइन खींचा था। पीरू की तरह उसने भी मुझे वही तसल्लियां दिलासे देना शुरू कर दिए जो मुझे और हलकान कर देते थे। दिन से मेरी रगों में खून जमने लगता था, मगर उसके पास कहने के लिए और क्या था। सब कुछ कह सकते थे। उन्होंने सोनिया को जिंदगी में पहली बार देखा था, उनके लिए बस वो एक धमाका थी। सोनिया के साथ सफर करने वाले नौजवान विमल कुमार ने वो सब कुछ उन्हें नहीं बताया था। उसका एक एक लफ्ज मेरे दिल पर नक्श था। वो उनके बाजुओं पर टूट के नहीं गिरी थी। उन्होंने उसकी धड़कनें कहाँ सुनी, उसकी खूंबार आंखें कहाँ देखी थी, उसकी लर्जा सांसें उनके सीनों पर कहाँ बिखरी थी। उन्होंने उसके बदन में गूंजता हुआ शोर कब सुना था, वो अभी तक मेरे कानों में धमकता था। उन्हें क्या मालूम था कि मैंने क्या सुना, क्या क्या देखा था। सब मेरी वहशत, मेरे हज़यान का खमाजा था। सब कुछ जानने के बावजूद कुछ न जानने का जुर्म ही मुझसे सरदर्द हुआ था। जो वो चली गई मार्टी को वो सब क्या और कितना मालूम था। ये तो मैं और मेरा दिल जानता था कि मैं उसे रोक सकता था। मौत के किसी बहाने की उसे तलाश थी, तो मेरे पास भी उसके जीने का कोई बहाना था। मैंने उसके अज़ार में तंगी बरती। मुझे हैदराबाद जाने की ऐसी ही बेकली थी, तो उसे साथ रखने में कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। मैंने उसे बम्बई जाने और होटल में ठहरने का मशवरा क्यों दिया था? अगर मुझे अब्बा जान का लिहाज था तो अब्बा जान को मजीद मेरे बारे में जानने से कौन सा फर्क पड़ता था। अड्डा, चाकू, सभी कुछ उन्होंने देख लिया था। सोनिया के बारे में वो कुछ जान के क्या कर लेते, मगर मेरे हवास ही ठिकाने नहीं थे। विमल इससे ज्यादा मुझसे क्या कहता और किस जबान में कहता जो उसने नहीं कहा था। वो सब सोनिया के होंठों की लर्जिश, उसकी बेकरार खामोशी ने कहना चाहा। आदमी खंजर, गोली, हथियार ही से हलाक नहीं होता। किसी के लिए बस एक अजनबी निगाह का पत्थर ही बहुत होता है। मार्टी नहीं जानता कि मैंने उसे कत्ल किया है। जितना मैं सोचता था उतना ही मुझे अपने जुर्म की संगीनी का एहसास सिवा होता था। इतना ही मेरा दिल डूबने लगता था। सूरज की रोशनी फैलने तक मार्टी मुझसे उसी की बातें करता रहा। तरह तरह मेरी दिलजोई की कोशिश ना करता, मुझे तमाचे मारता रहा। इस दिलचस्प दास्तान के मज़ीद वाक़यात किस्त नंबर 69 में समाअत फरमाएँ। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो बराए मेहरबानी कमेंट्स के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।